اب جب کفار کے مطالبے پورے نہیں ہونے لگے اور وہ اپنی بات پہ اڑے رہے اور ضد کرتے رہے، تو اب جب مشرکین اور کافرین نے دیکھا عرب کے کہ اب ہماری کسی بات کو نہیں مانا جاتا، کیونکہ ہماری باتوں میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، ہم تو بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک اس کا بہت ہی مدلل اور مستند جواب دے رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں حکمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اس کی جو ہدایت ہے وہ سچی لگ رہی ہے۔ تو اب کفار نے کہا کہ کیوں نہ اب ہم اللہ کے نبی کو بجائے مطالبے کرنے کے اذیتیں پہنچائیں۔ اب دیکھیں یہ ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ یہ سیرت النبی کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی وہ زندگی جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اس کی تعلیمات دینے میں کتنی بڑی کوشاں ان کی ہمتیں اور کوششیں تھیں۔ خالص توحید کی تعلیم اور شرک کی بے لاک تردید سے کفار میں ایک زلزلہ آ گیا اور کافروں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ لوگ جواب تو دے نہ سکے، تنگ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کو تکلیفیں اب پہنچانے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈال کر بہت زور سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں محترم ابو بکر آئے، انہوں نے عقبہ کو ہٹایا اور پھر کہا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اور حالانکہ وہ تمہارے پاس اپنے اللہ کے ہاں سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے، اور پھر بھی تم اس کے ساتھ یہ ایسا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے تم سے کون سا اجر مانگا؟ اس نے تم سے کون سی عزت، شہرت اور تخت مانگا؟ لہٰذا بے وقوف ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اور انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو ہٹا دیا۔ اب یہ تکالیف اور ایذائیں اب ان لوگوں نے شروع کر دی۔ پھر محترم عمر اپنی بہن اور بہنوئی محترم سعید بن زید کو رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی یہ حالت تھی، جب انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سعید بن زید کو رسیوں سے باندھ کر مارا کرتا تھا۔ پھر سعد بن ابی وقاص اسلام لا چکے تھے، ان کی والدہ مسلم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک وہ اسلام کا انکار نہ کرے گا، نہ وہ ان سے بولیں گی اور نہ کھائیں گی اور نہ ہی پیئیں گی۔ ان کی والدہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک اللہ نے تم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو میں تو تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں اسلام چھوڑنے کا حکم دیتی ہوں، تم میرا کہنا مانو۔ حسن سلوک کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے، تو پھر رب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ غرض یہ کہ وہ 3 دن اسی حالت میں رہی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان کے بیٹے عمارہ نے ان کو پانی پلایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو محترم سعد کو بد دعا دینے لگی۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں یہ نصیحت کی ہے کہ میرا اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، خصوصاً ماں کا کہ وہ اس کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور تکلیف پر تکلیف سہتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے۔ اے لوگو، یہ بات یاد رکھو، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤ گے تو اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ البتہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہر جائز اور ناجائز بات مانی جائے۔ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ سلوک کرتے رہنا اور اس راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرنے والوں کا راستہ ہے، یعنی اسلام پر چلنا، کہ یہی اللہ والوں کا راستہ ہے۔ تم سب کو میری طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو یہ بات بتا دی۔ یہ سورہ لقمان کی 14 اور 15 آیت ہے کہ اللہ نے سورۃ لقمان میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے والدین کے عزت اور شان و شوکت اور حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں رکھی، مگر جب وہ میرے معاملے میں اڑ جائیں تو پھر ان کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ میرے ساتھ شرک کی بات ان کو بھی نازیبا ہے اور آپ کے لیے بھی ناممکن ہے۔ اسی بات پر پھر سعد بن ابی وقاص کو تسلی ہو گئی کہ اب میں ماں کے ساتھ تو سارا عزت احترام رکھ سکتا ہوں، مگر ماں کی یہ بات اب اللہ کا حکم آ گیا، مجھے نہیں ماننی۔ غرض یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کو طرح طرح کی تکالیفیں دی جا رہی تھیں۔
مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں۔ اسی اثنا میں عمر بن ابسا نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر ایام جہالت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تمام لوگ گمراہی پر ہیں، صحیح راستے پہ نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب عمر نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص آسمانی خبریں بیان کرتا ہے تو وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ تھے، وہ کسی سے ملتے نہیں تھے اور کفار قریش کی کڑی نگرانی میں تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے ہیلے سے عمر بن حبسہ مکہ میں آپ سے آ کر ملے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہدایت یافتہ بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا چیز دے کر آپ کو بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان باتوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، صلہ رحمی کرنا، بتوں کو توڑنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اس دین پر کون کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ اور اس دن ایمان لانے والوں میں سے آپ کے ساتھ محترم ابو بکر اور محترم بلال بھی تھے۔ عمر بن حبسہ نے کہا میں آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی تمام لوگ میرے مخالف ہیں، کہیں تم بھی مصائب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ابھی تم اپنے گھر چلے جاؤ، پھر جب تم سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھر تم میرے پاس آ جانا۔ غرض یہ کہ وہ اپنے گھر واپس چلے گئے، مگر دل سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ کے نبی کی ہدایت پر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے حالات بہت ہی کشیدہ اور بہت ہی خطرناک تھے۔ اور اللہ کے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین تھے اور رحمت للعالمین ہی رہیں گے، لہٰذا اس بات کا انہیں ہمیشہ دوسروں کی فکر رہتی تھی اور ان کو اکثر دوسروں کی طرف سے اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ لوگ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کوئی انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کر دے۔ لہٰذا انہوں نے اکثر سب کو بتایا کہ تم لوگ، مجھے یقین ہو گیا کہ تم لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت تو کر لی اور اسلام میں داخل تو ہو گئے، مگر یاد رکھنا ابھی وقت نہیں ہے، لہٰذا جب وقت آئے گا تم لوگ برملا کھل کر سامنے آ جانا۔ ابھی تم لوگوں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم یہ تکلیفیں برداشت کر سکو، لہٰذا تم فی الحال پوشیدہ ہی رہو۔ اور یہی سیرت النبی کا اہم نقطہ بھی تھا۔ اصل میں ہر چیز ترتیب وار چلتی ہے، مرحلہ وار چلتی ہے، یکدم کوئی چیز بھی سامنے نہیں آتی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔